أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جنود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم زعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا من الأجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم باسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. صدق الله العظيم. वलिल्लाहि गैब السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے غیب کا علم سما و آسمانوں اور زمین کا. وما امر الساعتی، اور نہیں معاملہ امر الساعت قیامت کا، الا مگر کلمح البصر، ایک لمحے کی، یعنی کہ ایک لمح البصر، یعنی کہ ایک آنکھ جھپکنے کی طرح کا، معنی کے ساتھ مثال لمح البصر آنکھ جھپکنا کی طرح، او او ہوا اقرب، یا اس سے بھی زیادہ قریب. جب لگاؤ تو الف سے لگ تو اقرب، یا زیادہ قریب، اس سے بھی زیادہ قریب. ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. واللہ، اور اللہ، اخرجکم، جس نے نکالا تمہیں، من بطون امہاتکم، اب تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. وجعل لکم، اور اس نے بنائے، تکم، تمہارے لیے، سمع، یعنی کان، والابصار، اور آنکھیں، والافئدہ، اور دل و دماغ، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. علم یارو، کیا انہوں نے دیکھا، الطیری، پرندوں کی طرف، کیا انہوں نے دیکھا پرندوں کی طرف، مسخرات فی جو السما، جو آسمان کی فضا میں مسخر ہیں، ما یمسکن، نہیں تھامے ہوئے انہیں، ما نہیں، یمسکو، تھامے ہننا انہیں، الا مگر، مگر اللہ، یعنی کہ انہیں اللہ ہی نے تھاما ہوا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. واللہ جعل لکم، واللہ، اور اللہ یہ جعل، اس نے بنائے، لکم، تمہارے لیے، من بیوتکم سکنن، تمہارے بیوتکم، تمہارے گھروں میں، سکنن، رہنے کے، یعنی تمہارے رہنے کی جگہ بنایا. وجعل لکم، اور بنائے تمہارے لیے،
من جلود الانعامی، مویشیوں کی کھالوں سے، جلود یعنی کھالوں سے، جلد کے جمع جلود، جلود انعام مویشیوں کی کھالوں سے یعنی چمڑے سے، بیوتن ایسے گھر، تستخفونہا جنہیں تم ہلکا پھلکا پاتے ہو، یعنی اپنے سفر کو ہلکا پھلکا پاتے ہو، یوم ذانکم جب تم سفر کرتے ہو، و یوم اقامتکم اور اس وقت، اس دن جس دن تم ٹھہرتے ہو، اقامت یعنی جس دن تم اقامت جس دن تم ٹھہرتے ہو، ومن اسوافہا اور من اسوافیا ان کے اونوں سے، وہ اوباریا اس کے ریشے سے، وہ اشعاریا ان کے بالوں سے، اساسن و متاعن الہین، اساسن یعنی کہ وہ فائدہ اٹھانے کی ایک چیز ہے، وہ متاعن اور سامان ہے، الہین ایک وقت مقرر تک، واللہ اور اللہ ہی ہے، جعل لکم جس نے بنائے تمہارے لیے، مما خلقا جو اس نے پیدا کیا، ظلالن سائے، وجعل لکم اور اس نے بنایا تمہارے لیے، من الجبالی اکنانا پہاڑوں سے، اکنانن یعنی کہ غاریں بنائیں، وجعل اور اس نے بنائی لکم تمہارے لیے، سرابیلا لباس یا کرتے، تقیکم تاکہ تم بچو، الحرہ گرمی سے، وسرابیلا اور کرتے یا لباس، تقیکم تاکہ تم بچو، باسکم جب تم لڑائی کے دوران، جب تم جنگ ہو، کذالک اس طرح، یتم اس نے تمام کی، نعمتہ اپنی نعمتیں، علیکم تم پر، لعلکم تاکہ تم تسلمون تاکہ تم تسلیم خم کر دو، یعنی کہ تم فرما بردار بن جاؤ، فَإِن تولوا اور اگر وہ پھر جائیں، اگر وہ منہ پھیر لیں، فَإِنَّمَا پس انما در حقیقت صرف یہ، علیک آپ پر، البلاغ المبین آپ پر تو واضح طور پر پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، اگر وہ منہ پھیر لیں تو آپ پر تو صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، یعرفون وہ جا پہچانتے ہیں، نعمت اللہ اللہ کی نعمتوں کو، ثم پھر ینکرونہا وہ پھر اس کا انکار کرتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ اور ان میں سے اکثر، الکافرون کافر یعنی کہ ناشکرے ہیں۔ تو یہاں ہم پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ اس صورت میں خاص طور پہ توحید کے بارے میں زیادہ باتیں کی گئی ہیں، توحید کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ یہاں جو بتا للہ غیب السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے غیب کا علم، یعنی کہ لگتا ہے کہ یہ اگلی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ مشرکین مکہ کا یہ سوال تھا کہ قیامت کب آئے گی، کیونکہ اگر وما امر الساعۃ الا کلمح البصر کہ قیامت کب آئے گی، تو یہاں یہ بتایا جائے غیب السماوات والارض، یعنی غیب کا علم جو ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے، یعنی اللہ آسمان و زمین میں جو چیزیں میں غائب ہیں اور بے شمار ہیں، اور انہی میں قیامت کا علم بھی ہے، تو ان کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، اس لیے عبادت کے لائق بھی صرف ایک اللہ ہے، نہ کہ وہ بت یا وہ فوت شدہ اشخاص جس کے کسی چیز کا علم نہیں ہے، نہ کسی کو نفع نقصان کا پہنچانے پر بھی قادر ہے، تو یہ اللہ کے پاس ہی ہے، غیب کا علم صرف اللہ ہی کے پاس، اللہ ہی کے لیے ہے، غیب السماوات والارض، وما امر الساعۃ الا کلمح البصر اور نہیں ہے اس قیامت کا معاملہ مگر یہ کہ ایک لمحے، ایک پلک جھپکتے کی دیر، اتنا ہی اس میں وقت لگے گا، یعنی کہ یہ قیامت یعنی کہ اس کی قدرت کاملہ کی یہ دلیل ہے کہ یہ جو اتنی وسیع و اعراض، اتنی وسیع و عریض اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہوئی ہے، اس کے حکم سے پلک جھپکنے میں بلکہ اس سے بھی کم لمحے میں تباہ و برباد ہو جائے گی، یہ حقیقت ہے کہ اس کی قدرت انتہائی غیر متناہی ہے جس کا ہم اندازہ کر نہیں سکتے، اس کے لیے صرف لفظ کن کہنے سے وہ سب کچھ ہو جاتا ہے جو وہ چاہتا ہے، تو قیامت بھی اس کے وہ جب وہ کن کہے گا تو قیامت بھی اسی وقت آ جائے گی، جب وہ کہے گا کن تو قیامت بھی آ جائے گی، یعنی کہ قیامت کوئی رفتہ رفتہ کسی کوئی طویل مدت میں کوئی واقع نہیں ہوگی، نہ کوئی اس قیامت سے پہلے تم کوئی دور سے اس آتا دیکھو گے کہ سنبھل جاؤ بھئی آپ کچھ اس کی تیاری کر سکو، وہ تو کسی روز اچانک بالکل ایک لمحے میں آ جائے گی، بلکہ اس سے بھی کم مدت میں آ جائے گی، لہذا جس کو غور کرنا ہے وہ سنجیدگی کے ساتھ غور کر لے، اور پھر اسے اس کا احساس ہونا چاہیے کہ کیونکہ یہ تو توحید اور شرک کا معاملہ ہے، ان کے دل توحید اور شرک کی یہاں پہ یہ میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے، اس عقیدے میں سے انتخاب کرنا ہے، تو یہ پھر احساس ہے وہ ٹھہرانا چاہیے کہ ایک فیصلے کی گھڑی کسی
نامعلوم وقت پر اچانک آ جانے والی ہے، اور اس وقت اس انتخاب کے صحیح یا غلط ہونے پر ہی آدمی کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ہے۔ جس نے اللہ کو ایک وحدانیت پہ یقین کر لیا اور اسی کے مطابق زندگی گزاری ایک اللہ کی توحید پہ، تو وہ کامیاب ہے، اور جس نے اس کے ساتھ شریک کیے اور مختلف اور بھی اللہ کے سوا معبود بنائے رکھے، تو وہ تو بالکل تباہ و برباد ہو گیا، تو اس کے لیے تو کوئی وقت بچنا ہی نہیں ہے، اس کے لیے تو کوئی کامیابی نہیں ہے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ وقت ہے، کیونکہ قیامت ایک آئے گی تو بالکل اس وقت آ جائے تو پتہ بھی نہیں چلے گا، جب پلک جھپکتے میں آ جائے گی، بلکہ اس سے بھی کم وقت میں آ جائے گی۔ حقیقت ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ عقیدت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، یعنی یہ تم تو اس وقت کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو پیدا کیا تو یہ یعنی شیئن نہ کرا، یعنی کچھ نہ کچھ تمہیں پتا تھا کہ کس چیز کا فائدہ ہے کسی کا نقصان ہے، کچھ بھی تمہیں پتا نہیں تھا، کیونکہ انسان کا بچہ جو تھا وہ سب سے زیادہ لاچار اور سب وہی ہوتا ہے۔ یہاں پر وَجَعَلَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور بنایا اس نے تمہارے لیے کان، آنکھ اور دل و دماغ، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ چیزیں تمہیں دیں، یعنی کہ یہ ذرائع جن سے تمہیں دنیا میں انسان واقفیت حاصل کرتا ہے، اور اسے اس کی وجہ سے پھر وہ اس دنیا کے اس لائق ہوتا ہے کہ دنیا کے کام چلا سکے، کیونکہ تم خود دیکھتے ہیں کہ پیدائش کو جتنا بچہ انسان کا بے بس اور بے خبر ہوتا ہے اتنا کسی جانور کا تو نہیں ہوتا، مگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے ذرائع ہی ہیں، یعنی یہ سماعت ہے، بینائی ہے، یا غور و فکر کرنے کی یہ صلاحیت ہے، جن کی وجہ سے وہ ترقی کر کے تمام موجودات عرضی پر حکمرانی کرنے کے لائق بن جاتا ہے۔ تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دیے ہیں کہ کانوں کے ذریعے تم آواز کو سنو، آنکھوں کے ذریعے سے چیزوں کو دیکھو، دل یعنی عقل دی ہے جس کی چیزوں کے درمیان تمیز کر سکو اور نفع اور نقصان کو پہچان سکو۔ تو جو انسان بڑا ہوتا ہے پھر اس کے یہ حواس میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ جب انسان شعور اور بلوغت کی عمر کو کہتے ہیں کہ جب انسان 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کی صلاحیتیں بھی قوی ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ پھر وہ کمال کو پہنچ جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ چیزیں دی ہیں، وہ مگر یہ کس لیے دی ہیں؟ تاکہ سوچ سمجھ کے لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کے شکر ادا کرو۔ یعنی یہ صلاحیتیں اور قوتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے عطا کی کہ انسان ان اعضاء اور کے ذریعے اس طرح استعمال کرے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے، اس سے اللہ کی عبادت و اطاعت کرے، یہ اللہ کی ان نعمتوں کا عملی شکر کرنا ہے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہوں، ان سب سے محبوب وہ چیزیں ہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہیں، علاوہ ازیں نوافل کے ذریعے سے وہ میرا زیادہ قرب حاصل کرنے کی صحیح کرتا ہے، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یار کیسا کرتا ہے کہ پھر میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو پھر میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، پھر میں اس کا اور پھر آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے تو میں ضرور دیتا ہوں، اور اگر وہ پناہ چاہے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں، اور مجھے کسی کام کے کرنے کے لیے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا مومن کی روح کے قبض کرنے میں، وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور مجھے بھی اس کی تکلیف دینا برا لگتا ہے۔ تو اس کا مطلب، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جو اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت بجا لائے تو کہ سارے افعال جو بھی ہیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو جاتے ہیں، احتساب نہیں، اب اطاعت جب پھر خالص کر لے گا تو اس ہر کام سے اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اپنے کانوں سے وہی بات سنتا ہے اور اپنے کانوں سے آنکھوں سے وہی چیز دیکھتا ہے جس کی اللہ نے اجازت دی ہے، جس چیز کو بھی ہاتھ سے پکڑتا ہے یا پیروں سے چل کر اس کی طرف جاتا ہے تو وہ وہی چیز ہوتی ہے جس کو شریعت نے روا رکھا ہے، وہ اللہ کے نافرمانی میں استعمال نہیں کرتا بلکہ صرف اطاعت میں استعمال کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کے تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہو جانا اور پاؤں ہو جانا کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ کام وہی کرے گا جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور ہر اس کام سے وہ رکا رہے گا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے سے منع کیا ہے۔ نہ وہ کوئی ایسی بات سنے گا، نہ وہ ایسی بات دیکھے گا، نہ اس کو خیال بھی آئے گا، خیال آئے گا تو اس کو اسی وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے گا۔ تو یہ اس کا مطلب کہ پھر یہ شکر ادا کرنا ہے، یعنی اگر وہ شکر ادا کرے گا تو پھر وہ یعنی لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اگر شکر ادا نہیں کرتا تو پھر تو اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں، اگر شکر ادا نہیں کرتا تو پھر تو اسی طرح ہے کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کو پھر اس سے بڑی ناشکری پھر اس سے کی کیا ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کان اس آدمی کو دیے کہ سب کچھ سنے مگر ایک اللہ کی بات کو نہ سنے، اس آنکھوں سے وہ سب کو دیکھے مگر ایک اللہ کی آیات کو ہی نہ دیکھے، اللہ کے نشان اس کو نظر ہی نہ آئے، اس دماغ کو سب کچھ سوچے مگر ایک یہی بات نہ سوچے کہ میرا وہ محسن کون ہے جس نے یہ انعامات مجھے دیے ہیں۔ یعنی یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر چیز کو پھر دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیا کیا چیزیں دی ہیں، پھر شکر ادا کرے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پھر نشانیاں بتا رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے، علیم یرو الی الطیر مسخرات فی الجو السماء، کہ آسمان کے فضاؤں میں یہ جو پرندے اڑ رہے ہیں، جن کو کس نے تھاما ہوا ہے، وَمَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ، کس نے ان کو تھاما ہوا ہے، یعنی کہ پرندے جو ہیں آسمانوں کس طرح مسخر ہیں اللہ کے سوائے، اس نے کس نے ان کو تھام رکھا ہے۔ یہ بہت سی نشانیاں ان کو جن کے لیے جو ایمان لاتے ہیں ان لوگوں کے لیے ہیں نشانیاں جو ان پر ایمان إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، یعنی یہ ان لوگوں کے لیے نشانی ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہاں پہ بتایا گیا کہ یہ انسان اگر دیکھے تو اللہ تبارک ہر نشانی اس کو ہر طرف نظر آ جائیں گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ واللہ جعلکم من بیوتکم سکنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے گھروں کو بنایا تاکہ انہوں سکونت اختیار کریں، ہم گھروں میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جب مویشیوں کے چمڑوں سے بھی جو ایسے ایسے گھر ہمیں بتانے کا ایک طریقہ سکھایا جو بالکل ہلکے بھی ہیں، جس پر ہم صبر، یعنی کہ جب انسان ایک جگہ دوسری جگہ جاتا ہے تو ٹینٹ کی صورت میں بھی لوگ لے جاتے ہیں گھروں میں، جہاں جا کے ٹینٹ لگا لیا اور وہاں پہ بیٹھ کے اپنی گرمی سے بھی بچ کے، دھوپ سے بھی بچ کے اور بارش سے بچ کے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کتنا آسانی کر دی، تکفین ہو یوم ذعنکم، جب تم سفر کرتے ہو، یوم اقامتکم، جب تم وہاں جا کے ٹھہرتے ہو، یعنی اٹھانے میں بھی آسان، ہلکے ہیں، اور تمہارے لیے سفر و قیام دونوں حال تم ہلکا پاتے ہو۔ تو یہ پھر ان کو بنایا ہے کس نے، پھر ومن اصوافها، یعنی ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے آپ نے ان کے اون سے، ان کے صوف یعنی اس کے اون سے، ان کے بالوں سے تمہارے لیے پہنے اور بدلنے کی بہت سی چیزیں پیدا کی ہیں۔ اسواف یعنی یہ صوف کی جمع، یعنی کہ بھیڑ کی اون کو کہتے ہیں، اوبار وبر کی جمع یعنی اونٹ کا بال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، اور اشعار شعر کی جمع یعنی دمبے اور بکری کا بال، ان سے کئی قسم کی چیزیں تیار ہوتی ہیں جن سے انسان کو مال بھی حاصل ہوتا ہے اور ان سے اس وقت تک فائدہ بھی اٹھاتا ہے جب تک یعنی کہ ان کا اس کو ضرورت پڑتی ہے، ان سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، ان بھی یعنی کہ گرمی اور سردی میں بھی ان سے فائدہ اٹھاتا ہے، ان کے لباس بھی بناتا ہے اور پھر ان کو بیچتا بھی ہے اور ان سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے، اساسا و متاع الہین، ان سے وہ وقتی طور پہ جہاں تک وقت مقررہ تھا اس سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، پھر اللہ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ہمارے لیے بنائے ایسی ایسی چیزیں جو ہمارے لیے دھوپ میں سے بھی بچا رہے ہیں، ہمارے لیے سایہ کا بھی کام کر دیا، یعنی درخت ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے درخت بھی بنائے، یا اچھی چیزیں آپ درخت بھی بنائے، پھر آپ کو اگر بارش ہو رہا آپ چھتری کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، یا اور بھی جب چیزیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائے ہیں، پھر جعلکم من الجبال اکنانا، اور پھر ہمارے لیے بنائے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں میں غاریں، جن میں انسان سفر کے دوران اگر دھوپ سے بچنے کے لیے رہ سکتا ہے، رات کو پناہ لینے کے لیے بھی رہ سکتا ہے، بارش سے بچنے کے لیے بھی اس میں ٹھکانہ بنا سکتا ہے۔ اور پھر بنایا وجعلکم سرابیل تقیکم الحر والسرابیل تقیکم باسکم، اور اس نے بنائے ہمارے لیے وہ چیزیں ہیں جن میں ہم جن سے ہم اپنے گرمی سے بچنے کے لیے کپڑے بنا لیتے ہیں، یعنی کہ کرتے ایسے جو ہمیں بچاتے ہیں گرمی سے، وسرابیل تقیکم باسکم، اور جو ذرا بختر ہم بنا لیتے ہیں جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بتائے وہ بھی تمہیں اگر جنگ کے دوران بھی وہ بھی تمہیں بچاتے ہیں جنگ میں۔ كذلك يتم نعمته علیکم لعلکم تسلمون، اور یہ چیز اللہ تبارک نے مکمل نعمتیں اپنی تم پہ تمام کر دیں تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ۔ یہ ہم اتنی چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہیں سب اس لیے بنائی ہیں کہ یہ نعمتیں جو ہیں وہ تاکہ تم اس پر ان کے آگے سر تسلیم خم کر دو، یعنی اسی کے آگے اس کے ہر چیز کا، ہر نعمت کا تم شکر ادا کرو، اس نے جو حکم دیے ان کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، یعنی کہ پھر اگر وہ تم سے منہ پھیرے تو ان کو صاف بتا دو کہ میری ذمہ داری تو یہ ہے، میری ذمہ داری تو یہ بتائی گئی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہم پڑھا ہے کہ تمام نعمتوں کو گنایا جانے، اور اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جو بتائیں ان کو گنائے جانے کے باوجود اور حق کو
اس وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کے باوجود اگر کوئی اسلام سے وہ روگردانی کرتے ہیں تو آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ اب ان کے پاس کوئی باقی نہیں رہا، پھر آپ کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ آپ ان کو پہنچانے تک ذمہ داری ہے۔ اگر وہ پہنچائیں، اس کے باوجود بھی اگر وہ نہیں مانتے تو آپ کی ذمہ داری تو ختم ہو گئی۔ آپ کے پاس ان کے پاس تو کوئی عذر ہے ہی نہیں کہ آپ کے کوئی ان کے پاس کوئی تمہارا ان کا پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچا نہیں ہے۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا ثم ینکرونہا واکثرهم کافرون۔ اور پھر یہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہاں بتا دیا کہ وہ پہچانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو، وہ پہچانتے ہیں مگر پھر اس کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی کہ یہ اللہ کی نعمت کو پہچان پھر اس کا انکار کرتے، اس میں سے اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ سب کچھ دیکھنے کے باوجود، سننے کے باوجود بھی کہ ان کو جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ بھی جانتے تھے کہ ان تمام نعمتوں کا خالق اللہ ہے، مگر کہتے یہ تھے کہ یہ ہمارے معبودوں کی سفارشات سے ملی ہیں۔ اس طرح ان سے اکثر لوگ اللہ کی نعمت کو انکار کرتے ہیں، جیسے کل ہم نے پڑھا کہ اللہ کی نعمتوں کا انکار جس کا محسن کا شکر ادا نہ کرے، کسی اور کا کرے، تو پھر اس کے انکار اور اس کی نعمتوں کا انکار کرنا ہوتا ہے، پھر وہ کفر کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یعنی بنائی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں، اور آپ شکر کسی اور کا ادا کریں کہ جس کی وجہ سے، اس کی فلاں صاحب کی وجہ سے ملی ہیں، یا ہمارے بتوں کا کوئی اس میں کارنامہ ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار ہے۔ یا اکثرهم الکافرون، اس واسطے کا جو ہے وہ ناشکرے ہیں، انکار کرنے والے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنائے۔ ہمیں جو ہر نعمت کا جو کر نہیں سکتے، اور یہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و جو نعمتیں ہمیں دی ہیں، جو نعمتیں ہمیں دی ہیں، اس کا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہمیں تو سب سے بڑی نعمت و ایمان کی دولت سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفاظ کر دیا، ہمارے ایمان کی دولت دے دی، اس سے بڑی دولت کیا ہے؟ اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، سب سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہمارے لیے یہ ہے۔ اور پھر یہ بھی انعام ابھی بہت بڑا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو جو اس نے اپنے نبی کے ذریعے بھیجا، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے مطابق زندگی بھی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی بھلائی چاہتے ہیں اسے دین کی سمجھ دیتے ہیں، اور وہ پھر کوشش کرتا رہتا ہے۔ تو ہم بھی ان لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی شمار کر لے جو ٹوٹی پھوٹی کوشش کر رہے ہیں، اسی کو قبول فرما لے۔ یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو نعمت نہ دے، سب کچھ ہے اسی کی طرف سے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے علاوہ کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے، نہ کوئی نیکی کا کام کر سکتا ہے، نہ کوئی اور۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اللہ اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنائے، اور اسی کے مطابق جو ہمیں ہمیں آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، اور دل و دماغ دیے ہیں، اسی کے احکامات کے مطابق ان کو استعمال کرنے والا بنا دے، تاکہ ہم بھی ان لوگوں میں شمار ہوں جو اس کے احکامات کے یعنی تسلیم فرما برداروں میں شمار ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے وقت قبول فرمائے، اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔